الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللہ تعالیٰ کے نیک ناموں اور نیک صفتوں پر ایمان لانے سے اور ان کے بارے میں جاننے سے بندے کو بہت سارے فائدے ملتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی صفات کے بارے میں ایک بندہ جتنا جانتا ہے، جتنے معلومات رکھتا ہے، اتنا ہی اپنے رب کے بارے میں اس کو یقین آتا ہے. اپنے رب کے بارے میں اس کو اطمینان ہوتا ہے. مثال کے طور پر اگر بندہ اپنے رب کے بارے میں یہ جانتا ہے کہ میرے پروردگار کی یہ صفتیں ہیں جس سے میں محبت کرتا ہوں، اس اللہ تعالیٰ کی یہ صفتیں ہیں، تو ایک محبت کرنے والا بندہ ضرور یہ کوشش کرے گا کہ وہ صفتیں جو میرے اندر آ سکتی ہیں اور میرے اندر آنی چاہیے، کیونکہ میں میرے پروردگار سے محبت کرتا ہوں، ان صفتوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے گا. مثال کے طور پر جب بندہ جانتا ہے اپنے رب کے بارے میں میرا خدا رحم کرنے والا ہے اور رحم کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، تو ضرور رحم کا مادہ، وہ رحمت اپنے دل میں پیدا کرے گا. الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. رحم کرنے والوں کو وہ رحمان جو ساتوں آسمان کے اوپر ہے، سب سے زیادہ رحم کرنے والا، وہ ان پر رحم کرتا ہے. جو بندوں پر رحم کرتے ہیں، اپنی بیوی بچوں پر رحم کرتے ہیں، اپنے ماتحت کام کرنے والوں پر رحم کرتے ہیں، ان پر وہ اللہ رحم فرماتا ہے. یرحم من فی الارض، لوگوں زمین میں جو لوگ ہیں ان پر رحم کرو، آسمان میں جو ذات ہے وہ تم پر رحم کرے گی. تو جب بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا پروردگار بہت زیادہ رحم کرتا ہے اور رحم کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، تو کوشش کرے گا کہ اپنے اندر وہ صفت پیدا کرے. اور جب بندے کو یہ معلوم ہوتا ہے ان اللہ رفیق یحب الرفق فی الامر کلی، بے شک اللہ تعالی بڑا نرم دل ہے اور نرمی کو ہر معاملے میں پسند کرتا ہے، تو بندہ جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے وہ ضرور کوشش کرے گا کہ معاملے میں نرمی آئے، سختی نہ آئے. حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما كان الرفق في شيء الا زانه وما نزع من شيء الا شانه. نرمی اگر کسی بھی کام میں رہتی ہے تو کام کو یہ نرمی خوبصورت بنا دیتی ہے، اور اگر کسی کام سے نرمی ختم ہو جاتی ہے تو وہ کام عیب دار ہو جاتا ہے، اس میں عیب آ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی صفت کو جان کر بندہ اپنے دل میں، اپنی طبیعت میں نرمی، رحمت، یہ ساری صفتیں پیدا کرتا ہے. اور جب بندے کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ میرا اللہ محبت کرنے والا ہے، ودود کا مطلب محبت کرنے والا، محبت کرتا ہے اپنے بندوں کو، نیک عمل کو محبت کرتا ہے، جیسا کہ حدیث قدسی میں آتا ہے ما تقرب الی عبد بشیء احب الی مما افترضته علیہ.
میرے پاس اگر کوئی بندہ مجھ سے قریب ہونا چاہتا ہے تو سب سے بہتر چیز جو قریب ہونے کا ذریعہ ہے وہ فرائض ہے. فرائض، فرض نمازیں، فرض روزے، فرض زکوٰۃ. اب ایسا تو نہیں ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے صدقات اور خیرات نفل تو کرتے رہتا ہے اور یہ سمجھتا ہے تو میں تو دیتے رہتا ہوں نا، مجھے فرض میں زکوٰۃ میں اگر کوئی فرق پڑ گیا تو کیا ہو گیا. نہیں، سب سے پہلے اپنے فرائض کو پرفیکٹ کرو. فرائض صحیح طریقے سے ادا ہونی چاہیے. پھر اللہ فرماتا ہے وَلَا يَزَالُ الْعَبْدُ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، اور بندہ مجھ سے نفل عبادتوں کے ذریعے قریب ہوتے رہتا ہے حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ أَكُونُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِي وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِي وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا. اور جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اللہ کہتا ہے حدیث قدسی میں، میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، اور میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کان بن جاتا ہے یا آنکھ بن جاتا ہے نعوذ باللہ یا ہاتھ بن جاتا ہے. نہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ میری مرضی کے مطابق وہ سنتا ہے، حرام کو نہیں سنتا ہے. حرام گانے بجانے گندی باتوں نہیں سنتا ہے، میری مرضی جیسی ہوتی ہے اس کے مطابق سنتا ہے. جی، آنکھوں سے جو دیکھتا ہے وہ میری مرضی کی چیزیں دیکھتا ہے، حرام چیزوں کو نہیں دیکھتا. پکڑتا ہے تو میری مرضی کی چیزوں کو پکڑتا ہے، اور چل کر جاتا ہے تو میری مرضی کی چیزوں کی طرف چل کر جاتا ہے، حرام کی طرف چل کر نہیں جاتا. یعنی محبت جب بندہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے تو دیکھیے کتنا بڑا مقام. اور اگر بندے کو یہ معلوم ہو جائے کہ میرا پروردگار محبت کرنے والا ہے اور یہ محبت ان چیزوں سے کرتا ہے، تو کیا یہ بندے کا فرض نہیں بنتا ہے کہ ان اللہ تعالیٰ کی محبوب اور پیاری چیزوں کو اپنائے تاکہ اللہ اس سے محبت کرے. واللہ یحب المتطہرین، اللہ پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اچھا کام کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. احسان کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے. جی، تو یہ ساری چیزیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے ان کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے گا. اور خاص طور پر حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو محبت کرتا ہے، جبریل امین سے کہتا ہے یہ اے جبریل، میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو. تو جبریل امین بھی محبت کرتے ہیں. پھر اس کے بعد پکارنے والا پکارتا ہے اے آسمان کے فرشتوں، اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو. آسمان کے فرشتے محبت کرنے لگتے ہیں، اور لوگ جو ہوتے ہیں دنیا میں زمین پر ان کے دلوں میں اس کی محبت پڑ جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے. کیوں؟ اللہ اسے محبت کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں محبت کرنے کی، اگر ایک مومن بندہ غور کرے تو اس صفت کو اپنانے کی کہ اللہ مجھ سے محبت کرے گا اگر میں ایسا ایسا کروں گا اور مجھے یہ کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کی کوشش کرے گا. آپ کو معلوم ہے کہ جنگ خیبر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر فتح کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں کے یہودی قلعہ بند ہو جاتے ہیں، قلعے میں بند ہو جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قلعے کے اطراف گھیرے ہوئے ہیں صحابہ کے ساتھ. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمانڈر بنا کر بھیجتے ہیں، ایک دستہ بنا کر بھیجتے ہیں کہ جاؤ اور جا کر
خیبر کا قلعہ فتح کرو اور وہ دروازہ توڑ کر داخل ہو جاؤ۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جاتے ہیں صبح سے شام تک، لیکن خیبر فتح نہیں ہوا، واپس آ جاتے ہیں۔ دوسرے دن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں جھنڈا دے کر بھیجتے ہیں، صبح سے شام تک قلعہ فتح نہیں ہوا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ جاتے ہیں۔ کئی دن سلسلہ یہی رہا۔ پھر ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل میں ایک آدمی کے ہاتھ میں جھنڈا دے کر بھیجوں گا، وہ آدمی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ سے خیبر کا قلعہ فتح کرے گا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کبھی میں نے کسی پوسٹ کی تمنا نہیں کی کہ مجھے کمانڈر بنایا جائے، مجھے کوئی لیڈر بنایا جائے، میرے ہاتھ میں کوئی ذمہ داری دی جائے، کبھی خواہش نہیں کی۔ اس دن میں نے خواہش کی، اور کوئی صحابی ایسا نہیں تھا جس کے دل میں یہ خواہش نہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کل کے دن میرے ہاتھ میں جھنڈا دیں۔ کیوں؟ پوسٹ کے لیے نہیں، یہ سرٹیفکیٹ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ یہ شہادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تھی وہ بہت بڑی تھی، بہت عظیم، کہ اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ دوسرے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فجر کی نماز کے بعد علی کہاں ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ کو آشوب چشم مڈراسائی ہے، آنکھوں میں درد کی شکایت ہے، انفیکشن ہے، بلاتے ہیں علی کو لے کر آؤ، لاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک اٹھا کر ان کی آنکھوں میں لگاتے ہیں اور فوراً وہ بالکل ان کی آنکھ کی شکایت چلی جاتی ہے اور صحت یاب ہوتے ہیں۔ علی رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں علی جاؤ اور جا کر ان کو اسلام اور توحید کی دعوت دو، سب سے پہلے توحید کی دعوت۔ اگر اس کو مانتے ہیں تو ان کو یہ کہو کہ ان پر 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں۔ فرائض اسلام کے ذکر کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر وہ نہیں مانتے ہیں تو ان سے کہو کہ ہماری حکومت میں ذمہ کے طور پر ہمارے حکومت میں کو مان کر ہماری حکومت کے انڈر میں رہیں اور ٹیکس دیں، جزیہ۔ ٹیکس کس کی وجہ سے؟ کیونکہ ہم دشمنوں سے ان کو بچائیں گے۔ جزیہ جو ہوتا ہے غیر مسلم سے جو لیا جاتا ہے اسلامی حکومت میں، وہ کس لیے؟ جزیے کو بہت غیر مسلموں نے بہت زیادہ بدنام کیا کہ مسلمان غیر مسلموں سے ٹیکس لیتے ہیں، مسلمانوں سے زکوٰۃ لیتے ہیں، غیر مسلموں سے زکوٰۃ نہیں لیتے۔ لیکن غیر مسلموں سے جو ٹیکس لیتے ہیں اسلامی سسٹم میں، وہ اس لیے کہ اسلامی حکومت ان کے جان اور مال کی حفاظت کی ذمہ داری لیتی ہے۔ اور اسلامی تاریخ میں ایسا بھی ہوا ہے کہ اسلامی حکومت میں اگر کبھی ایسا وقت آیا کہ مسلمان حکومت نے، اسلامی حکومت نے ان غیر مسلموں کی جان اور مال کی حفاظت نہیں کی تو ٹیکس واپس کر دیا کہ ہماری طرف سے جو کرنا چاہیے وہ نہیں ہو سکا، لہٰذا یہ ٹیکس جو ہم نے لیا ہے ہم تمہارے پاس واپس دیتے ہیں۔ اسلام میں یہ عدل و انصاف، یہ امانت داری۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو بتایا کہ کہو کہ ان کو ٹیکس دے کر وہ رہ سکتے ہیں، اگر اس کے لیے بھی تیار نہیں ہیں تو لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں، لڑنے کے لیے لڑائی کے لیے تیار ہو جائیں۔ اور لڑائی ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فتح نصیب فرمایا، کامیابی ہوئی، اور خیبر، یہود خیبر شکست کھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکومت کے انڈر میں آئے، زبردستی آئے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ محبت کی صفت یہ بہت عظیم چیز ہے۔
اللہ اگر کسی بندے سے محبت کرنے لگے اور بندہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے لگے، اور ایسی محبت کہ سبحان اللہ دنیا کی ساری محبتوں پر غالب ہو، اس سے بڑھ کر محبوب اور پیاری چیز کوئی نہیں۔ اور یہ محبت اس وقت کام کرتی ہے جب انسان کے دل میں محبت کا پودا یا محبت کی درخت لگے، اور اخلاص اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے پانی سے جو ہے اس درخت کو بڑھایا جائے تو یہ محبت صحیح معنی میں بڑھتی ہے۔ اور اسی وقت جیسا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کچھ لوگوں نے دعویٰ کیا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا تمہارے دعوے کو اگر سچ کر کے بتانا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح طریقے سے فالو کرو، اتباع کرو۔ یہ علامت ہے محبت کی، یہ علامت ہے خدا سے محبت کی، ورنہ تمہارا دعویٰ بیکار ہے، تمہارے دعوے کی کوئی حیثیت نہیں، تمہارے دعوے کی کوئی حقیقت نہیں۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اور اگر محبت کرو گے، واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو گے تو دو چیزیں ملیں گی، ایک اللہ کی محبت نصیب ہوگی اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ تو بندہ جب یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے تو اپنے دل میں اپنے دنیا کی ساری محبت کو نکال کر اللہ تعالیٰ کی محبت کو بٹھانے کی کوشش کرے گا، اور سمجھ جائے گا اور یقین ہو جائے گا یہ دنیا کی محبت، دنیا والوں کی محبت، یہ خوبصورت چہروں کی محبت، یہ زیر و زر اور زن کی محبت کچھ نہیں ہے، یہ سب ختم ہونے والی ہے۔ اور یہ یقین کر لے گا کہ اگر میں میرے دل کو اللہ کے سوا کسی اور چیز کو دوں گا تو اللہ تعالیٰ اسی کے ذریعے مجھے سزا دے گا۔ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے محبت کرتے ہیں، چاہے وہ پیسہ ہو، چاہے وہ زمین ہو، چاہے وہ شہرت ہو، چاہے وہ عورت ہو، کچھ بھی ہو، اللہ تعالیٰ اس انسان کو یا اس پیسے کو اس کے عذاب کا سبب بنا دیتا ہے۔ دنیا میں سکون نہیں ملے گا، پریشانی، راحت ختم ہو جائے گی، اور سوچے گا کیا میں نے بڑی غلطی کی، کتنی بڑی غلطی مجھ سے ہو گئی۔ یہ سب کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہم نے دل یہ غیر اللہ کے حوالے کیا۔ اور بندے کو جب معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی صفتوں میں، عظیم صفتوں میں، کہ اللہ تعالیٰ علم رکھتا ہے، ایسا علم جس کے علم میں کسی قسم کی کمی نہیں ہے، اس کا علم بڑا پرفیکٹ ہے اور ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ ہے، کمرے میں اگر تنہا رہوں تب بھی ساتھ ہے، اندھیرے میں رہوں تب بھی ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ سے میں کبھی چھپ نہیں سکتا۔ اگر بندہ اللہ تعالیٰ کی اس صفت کو اپنے دل میں بٹھا لے تو بتائیے کیا بندہ کبھی گناہ کرنے کی جرات کرے گا؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ جب یہ یقین ہو جائے بندے کے دل میں کہ میرے خدا کو میرے ہر حرکت کا علم ہے، میری ہر حرکت کا علم ہے، میرے ہر عمل کا علم ہے، میں جو کہتا ہوں وہ جانتا ہے اور لکھتا ہے، تو کیا وہ جرات کرے گا کوئی غلط کام کرنے کی؟ ہرگز نہیں۔ تو لہٰذا اللہ کا علم، اللہ کی معیت، کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہر جگہ ہے، اس کی ذات تو اوپر ہے لیکن اس کا علم ہر جگہ ہے، ساتوں آسمان کے اوپر اس کی ذات ہے لیکن اس کا علم اس کے بالکل سامنے ہے، اس سے کوئی چیز مخفی نہیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ کے بارے میں یقین کرے گا کہ اللہ تعالیٰ غصہ کرتا ہے
اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو غصہ آتا ہے، اللہ لعنت بھیجتا ہے برے لوگوں پر، برے اعمال پر، سود کے کھانے والے پر لعنت بھیجتا ہے جی۔ تو کیا وہ ایسا کام کرے گا؟ ہرگز نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ صفات انسان کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق، اس کی شریعت کے مطابق عمل کرنے پر ابھارے گی۔ یہ صفات کا علم بعض لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ ایک شرابی تھا، شراب پیتا تھا، شراب پیتے ہوئے کہتا تھا اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے، یہ کہہ کر شراب پیتا تھا۔ کسی عالم نے دیکھا کہ جو ہے اس کو دھوکہ ہو گیا ہے اللہ کے بارے میں، اور یہ اللہ کے بارے میں صرف ایک صفت کو لے کر بیٹھ گیا ہے، غفور الرحیم۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم شراب پی رہے ہو، تمہاری عادت ہے پیو، لیکن آئندہ سے غفور الرحیم کے بجائے ایک دوسری صفت ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت سخت سزا دینے والا ہے جی، قابل التوب شدید العقاب، بہت سخت سزا دینے والا ہے اور ظالموں کو پکڑنے والا ہے۔ یہ تم بولتے ہوئے روزانہ پیو کوئی بات نہیں۔ اور وہ بولتا گیا، پیتا گیا، چند ہی دنوں میں شراب کی عادت چھوڑ دیا۔ کیوں؟ اس کو یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ جو سزا دینے والا ہے، جو انصاف کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو غصہ آتا ہے اس بات پر کہ اس کے حرام کام کا ارتکاب کیا جائے، تو اللہ تعالیٰ مجھے میری غلطی کو پکڑ سکتا ہے، سزا دے سکتا ہے۔ ایک مرتبہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا اگر میں اپنی بیوی کو کسی اور کے ساتھ دیکھوں تو کیا کروں؟ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو غصہ آیا اور انہوں نے کہا ارے یہ تو بڑی عجیب بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں۔ اور سعد بن عبادہ نے کہا کہ ارے میں جا کر 4 گواہوں کو لاؤں گا، ایک ہی ایک مار ختم، دونوں ختم، تلوار اٹھاؤں گا اور دونوں کو ختم کر دوں گا۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں ایسا نہیں کروں گا۔ اسلام میں کیا ہے، کسی کو بھی اگر غلط جرم میں دیکھے تو 4 آدمی گواہی دینا چاہیے کہ میں نے غلط کام کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ایک بلینکٹ میں دیکھا، ایک بستر میں دیکھا، یہ سب نہیں، باقاعدہ غلط کام کرتے ہوئے دیکھا، یہ گواہی دینی چاہیے۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میری بیوی کے ساتھ اگر کوئی آدمی دوسرا آدمی ہے اور یہ کام کر رہا ہے، میں 4 آدمی کو لے کر آتے تک جو ہے وہ اپنا کام ختم کر کے فارغ ہو جائے گا؟ نہیں نہیں نہیں، میں اسی جگہ دونوں کو ختم کر دوں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتعجبون من غیرت سعد، کیا تم سعد بن عبادہ کی غیرت پر تم تعجب کرتے ہو؟ وَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ، میں اس سے زیادہ غیرت مند ہوں، اس سے زیادہ میں غیرت رکھتا ہوں۔ وَاللَّهُ أَغْيَرُ مِنِّي، اور اللہ مجھ سے زیادہ غیرت رکھتا ہے۔ فَلِذَلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشِ، اسی لیے گندی چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ غصہ کرتا ہے، اللہ کو غیرت آتی ہے کہ اس کے بندے یہ غلط کام کریں، حرام کام کریں۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کو جتنا بھی غصہ آئے پھر بھی جو قانون ہے وہ قانون ہے، اسی سسٹم کو فالو کرنا ہے کہ کوئی آدمی اپنی طرف سے جو ہے فیصلہ اور ججمنٹ نہیں کر سکتا یہ کہ اپنی بیوی کو دیکھ کر وہ قتل کر دے دو بیوی کو، نہیں، 4 گواہ لانا چاہیے، یہ اسلام کا قانون ہے۔ اسی وقت جو ہے اس کی بات قبول کی جائے گی اور اس کو جو سزا ہے رجم کرنا ہے رجم کریں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ تم سے زیادہ ہم سے زیادہ غیرت رکھنے والا ہے، اور اسی وجہ سے اس کو یہ سارے کام، یہ حرام کام،
یہ بے حیائی کے کام اس کو پسند نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ صفت جب بندہ سمجھے گا تو ایسے غلط کاموں سے اللہ تعالیٰ کی وجہ سے وہ پرہیز کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو جاننے کا یہ بھی فائدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جب بندہ جانے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو چھپاتا ہے، ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے، ہماری توبہ کو قبول کرتا ہے، تو کیا کوئی بندہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوگا؟ ہرگز نہیں، کبھی مایوس نہیں ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے رحمت کے رحمت کے 100 حصے کیے، 99 حصہ اس کے پاس ہے، اور ایک حصہ بندوں کے درمیان اللہ نے اس رحمت کو نازل کیا ہے، تقسیم کیا ہے۔ ایک حصہ، 99 حصہ اس کے پاس ہے۔ 99 رحمت کے 100 حصے کریں، رحم جو کرتا ہے انسان، اس صفت کے 100 حصے کریں تو 90 پر 9 حصہ اپنے پاس، اور ایک حصہ پورے مخلوقات میں تقسیم کیا۔ اور اسی ایک رحمت کا نتیجہ یہ ہے کہ ماں اپنے بچے پر رحم کرتی ہے، باپ اپنے بچے پر رحم کرتا ہے، جانور اپنے بچے سے پیر اٹھاتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنے پیر سے اپنے بچے کو رون دوں اور میرا بچہ جو ہے میرے پیر کے نیچے آ جائے اور مر جائے۔ جانور، یہ ایک رحمت کا نتیجہ۔ آپ ذرا بتائیے اللہ تعالیٰ کی 90 پر 9، سبحان اللہ، 90 پر 9 حصے کتنا بڑا رحم کرنے والا ہوگا، اور واقعی اس کی رحمت جی قیامت کے دن اپنے بندوں کے لیے ظاہر ہوگی۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ الرحمن بہت زیادہ رحم کرنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا، رحمان الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں رحم کرنے والا۔ وہ رحیم کا مطلب رحیم الآخرہ، آخرت میں رحم کرنے والا۔ دنیا میں اللہ کی رحمت مومن کے لیے بھی ہے، کافر کے لیے بھی ہے، کافر کو بھی دیتا ہے، مومن کو بھی دیتا ہے، بلکہ کافر کو زیادہ ہی دیتا ہے۔ لیکن آخرت میں جو رحمت ہوگی وہ مومنوں کے ساتھ خاص ہوگی۔ رحمان اور رحیم میں علماء نے فرق بتایا۔ رحمان دنیا اور آخرت دونوں میں رحم کرتا ہے، لیکن رحیم کا مطلب یعنی صرف آخرت میں صرف مومنوں کے ساتھ اس کی رحمت خاص ہے۔ اب جب رحمت اللہ تعالیٰ کی خاص ہے مومنوں کے ساتھ، اور دنیا میں مومنوں کے لیے بھی ہے اور آخرت کے لیے بھی، آخرت میں بھی ہے، تو کون سا بندہ بدنصیب بندہ وہی ہوگا جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یا عبادی الذین اسرفوا لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، اسراف کیا مطلب اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، اپنی زندگی گناہوں میں گزر گئی، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس مت ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ ساری گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ تو اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونی چاہیے، وہ بڑا رحم کرنے والا ہے، صبر کرنے والا ہے، بردبار ہے، غصے کو پینے والا ہے۔ کتنی غلطیاں ہم کرتے ہیں، گھر میں اگر کوئی معمولی غلطی ہو جائے تو کتنا غصہ کرتے ہیں، کتنا ناراض ہوتے ہیں، لیکن وہی جب اللہ کا معاملہ ہمارے ساتھ دیکھیں، کتنی مرتبہ ہم غلطی کرتے ہیں اور ہم یہ سوچتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ اس غلطی کی وجہ سے اللہ ہمیں کوئی سزا دے دے، جی کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، اور فوراً سوچتے ہیں، اللہ سے توبہ کرتے ہیں اور اللہ معاف کر دیتا ہے، رحم کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ اللہ تعالیٰ کی صفتوں کو جاننے کا نتیجہ ہے۔ اسی طریقے سے جب اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ کے پاس قدرت ہے، پوری طاقت اس کے پاس ہے، وہ جب چاہے زمین میں دھسا سکتا ہے، بارش کو رحمت کے بجائے عذاب بنا سکتا ہے، ہوا کو جو ہم سانس لے رہے ہیں اس ہوا کو مصیبت بنا سکتا ہے، جی دنیا میں جو کام آنے والی چیزیں ہیں ان چیزوں کے ذریعے مصیبت بنا سکتا ہے، تو
تو بندہ اللہ کے عذاب سے ڈرے گا اور سزا سے ڈرے گا اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے مانگے گا، سوال کرتا رہے گا، اے اللہ تو رحم فرما، اے اللہ تو کرم فرما، اے اللہ تو میری حفاظت فرما، اے اللہ میرے گناہوں سے تو بچا لے۔ اور جب بندہ پریشانی میں مبتلا ہو، پریشانی کو دور کرنے کے لیے اللہ سے مانگے گا، جب محتاجی اور فقر و فاقہ کشی کا عالم ہو، اللہ سے دعا کرے گا، اے اللہ فقر و فاقہ کشی کا عالم ہے، اللہ تو اپنے رحم سے اس مصیبت کو دور کر، اپنی طرف سے تو عطا فرما۔ جیسا کہ سلف صالحین کے بارے میں آتا ہے، گھر میں اگر نمک نہیں ملتا تو دعا کرتا ہے، اللہ گھر میں نمک نہیں ہے، گوشت نہیں ہے، اللہ گوشت عطا فرما۔ معمولی سے معمولی چیز، کیوں؟ وہ دینے والا ہے، وہ دینے والا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی دعا، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے اللہ مجھے تنہا نہ چھوڑ، مجھے اولاد نہیں ہے، تو سب سے بہترین وارث ہے، ہر انسان کا، سارے مخلوقات کا وارث تو ہے، سب ختم ہونے والے، تو باقی رہنے والا ہے، لیکن اے اللہ مجھے میرے خاندان میں نام رکھنے والا، اس علم کو بچانے والا، پھیلانے والا کوئی عطا فرما۔ زکریا علیہ السلام نے دعا کی اور اللہ نے دیا۔ تو اس طریقے سے بندہ جب اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلال اور قوت، اللہ کی قوت اور طاقت کا اور کبریائی کا تصور کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی سارے فخر و تکبر کا مستحق ہے، کوئی انسان تکبر نہیں کر سکتا، تکبر کی صفت اپنے دل سے نکال دے گا، کیونکہ اللہ کے سوا کسی انسان کو تکبر کرنے کا حق نہیں پہنچتا۔ الکبریاء ردائی، تکبر کرنا یہ حدیث میں آتا ہے کہ میرا چادر ہے، اگر کوئی مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا اس کو میں ختم کر دوں گا۔ اور حدیث میں آتا ہے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو، میں بڑا ہوں، اعوذ باللہ، وہ جنت میں نہیں جائے گا، جنت میں نہیں جائے گا۔ تکبر عزازیل راخار کرت، تکبر نے شیطان کو، ابلیس کو ذلیل کر دیا۔ انسان تکبر کی وجہ سے حق کو قبول نہیں کرتا ہے، انسان تکبر کی وجہ سے حق کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ میں بڑا ہوں، ارے کیا سنوں گا میں، یہ کون ہوتا ہے، نہیں میں سنوں گا نہیں۔ انسان تکبر کی وجہ سے دوسرے پر ظلم کرتا ہے، لیکن جب یہ معلوم ہو جائے کہ صرف اللہ تعالی ہی تکبر کا مستحق ہے، کبریائی یہ اس کی شان ہے، ہمیں اس کا حق نہیں پہنچتا، تو تکبر کرنے سے توبہ کرے گا، عاجزی اختیار کرے گا۔ اور جب بندے کو یہ معلوم ہو جائے کہ قانون بنانا اللہ کا ہے، شریعت اللہ کی ہے، ہمیں کچھ اس کا حق نہیں، تو اللہ نے جو شریعت نازل کی اسی شریعت کو عمل کرنے کی کوشش کرے گا، اپنے طرف سے حرام کو حلال یا حلال کو حرام نہیں کرے گا۔ بڑے بعض لوگ کیا کرتے، کبھی فنکشن ہوتا، کبھی شادی کا موقع آتا، سب کچھ جائز، کیا آج ایک دن کے واسطے چھوڑ ڈالو بھائی، پرواہ نہیں، سب چلتا، آج ایک دن کے واسطے چلتا۔ نعوذ باللہ، اللہ کی شریعت کو، اللہ کے حرام کردہ چیز کو حلال کر رہے ہو، کیسے چل سکتا ہے؟ حرام حرام ہے۔ کوئی انسان حرام چیز کو حلال سمجھ لے اور یہ سمجھ لے کہ حلال ہے، کوئی حرج نہیں، تو وہ کافر ہو جاتا ہے، اسلام سے نکل جاتا ہے، جائز نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ان صفات ہیں۔ اسی طریقے سے اگر بندہ یہ تصور کرے کہ اگر ہم اللہ کو بھول جائیں تو اللہ ہمیں بھول جاتا ہے، بھلا دیتا ہے۔ نسوا اللہ فانساہم انفسہم، یہ لوگ اللہ کو بھول گئے اور اللہ نے ان کی ذات کو، ان کے اپنے آپ کو بھلا دیا، تو اللہ کو یاد کرے گا، ہمیشہ یاد کرے گا۔ جب بندہ یہ تصور کرے گا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی سے سکون ملے گا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو دل کو سکون ملتا ہے اللہ کی یاد سے۔ سکون ملتا ہے کسے؟ اللہ کی یاد سے۔ شراب سے، اپنی لذتوں کو پوری کرنے سے سکون نہیں ملتا، سکون ملتا ہے دل کو کیسے؟ اللہ کی یاد سے۔ تو اللہ کو یاد کرے گا، اللہ ہی سے امن و سکون مانگے گا۔ اور جب بندہ یاد کرے گا کہ اللہ تعالیٰ ہی بے عیب ہے اور اللہ تعالیٰ کے جیسا کوئی ذات نہیں، تو اللہ کی بڑائی کرے گا،
اور اپنے آپ میں اپنی کمزوری پر اس کی نظر ہوگی۔ یہ کچھ اسباب ہیں، یہ کچھ ثمرات ہیں، یہ کچھ رزلٹ ہیں اللہ کی صفتوں پر ایمان لانے سے جو انسان کو نصیب ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفتوں کو جاننا چاہیے، اللہ کے نیک ناموں کو معلوم کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کو انہی ناموں سے یاد کرنا چاہیے جو نام قرآن اور حدیث میں آئے ہیں۔ اپنی طرف سے جو ہے اللہ تعالیٰ کو ہم نام نہیں دے سکتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس کے نیک نام اور اس کے نیک صفتوں کو جان کر، پہچان کر اور اس کے جو تقاضے ہمیں اپنانا چاہیے، وہ اخلاق جو ہمارے اندر آنا چاہیے، وہ اخلاق ہمیں اور آپ کو نصیب فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے۔ ماہ رمضان میں جو دن گزر چکے ہیں، جو تقصیر ہوئی ہے، اور بے شک تقصیر ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اس تقصیر کو معاف فرمائے، اور باقی جو دن رہ گئے ہیں، جو رات رہ گئے ہیں، ان راتوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے اور ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی جنت کا مستحق بننے کی اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔